لالا، قسم لے لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ قاتل ہیں۔ پلیز زیادہ صحیح کو ہمارے نکاح سے انکار کر دیں۔ آپ بھی تو مجھے بہن سمجھتے ہیں نا؟ وہ سہمی ہوئی سی بولی تو زریاب خانزادہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک بھی وہ نکاح سے انکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر اس کا سہما معصوم چہرہ دیکھتے دل نے ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات کر لوں گا دادا صحیح سے، تم جاؤ۔ زریاب کے کہنے پر وہ مطمئن ہوتی اپنے کمرے میں گئی تھی، پر اگلی صبح شدید جھٹکا لگا تھا جب معلوم ہوا کہ زریاب کے کہنے پر نکاح آج ہی ہو رہا تھا۔ وہ روتے نکاح سے انکار کرتی رہی اور پھر غصے سے زریاب کے کمرے میں گئی۔ ہر جان حلق میں اٹک گئی جب اس کے ہاتھ میں نوکدار لالا لالا آپ کو داجی بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی ہانپنے لگی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا بھاگ کر آؤ، اور داجی سے کہہ دو کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، شام میں آ کر ان سے ملوں گا۔ وہ ناگوار نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولا۔ وہ جانتا تھا داجی کیا بات کرنے والے ہیں، اسی لیے اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن لالا، لیکن کیا؟ میں نے کہہ دیا نا کہ میں شام میں آ کر داجی سے بات کروں گا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے آگے سے اسے جھڑک دیا۔ وہ سر جھکا گئی اور اپنی رونی صورت لے کر داجی کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے داجی اپنی ضد پوری کروا کر رہیں گے، وہ غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ وہ پیچھے داجی کے کمرے میں گئی تھی، وہ رونی صورت لیے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو داجی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اسے ڈانٹ کر کھا آئی ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب وہ تمہیں ڈانٹا کرے تو اس کا آگے سے ڈٹ کر مقابلہ کیا کرو، داجی نے منہ بسورے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں داجی، میں ان سے بدتمیزی نہیں کرتی، آپ پھر بھی ہمیشہ بھوکے شیر کے آگے مجھے کھانے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ وہ رونے صورت لیے داجی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے کوہنی گھٹنوں پر ٹکائے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے غیر مرائی نقطے کو گھورنے لگی تھی، جبکہ اس کے بغل میں بیٹھے داجی نے بھی گھٹنے پر ہاتھ ٹکایا تھا اور ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے غیر مرائی نقطے کو گھورنے لگے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کا، داجی نے پرسوچ لہجے میں کہا تو پریشا نے چونک کر اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ داجی، آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ تجسس سے بولی۔ داجی بڑبڑائے، ارے نہیں نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے یہ لڑکا کب سدھرے گا، جب دیکھو تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے۔ داجی نے بات گھمائی، اب جب شام میں آئیں گے نا تو آپ ان کی اچھے سے خبر لیجئے گا، بنا وجہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈپٹتے رہتے ہیں، آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اپنے بال ایک ادا سے پیچھے جھٹکتی بولی، ہاں ہاں، جب شام میں آئے گا تو میں اسے اچھے سے اس کی خبر لوں گا، تم جاؤ جا کر آرام کرو۔ داجی نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا تو وہ زور و شور سے اسپات میں سر ہلاتی داجی کی پیشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے داجی نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ کیا خبر ہے ظفر؟ وہ ڈیرے پر داخل ہوتا بولا تھا۔ ظفر احترام سے کھڑا ہوا اور اپنا سر جھکا لیا۔ سردار صاحب، وہ جلد ہی یہاں پر واپس آ رہا ہے اور سب سے پہلے وہ آپ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، ظفر نے کہا تو زریاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو تیاری کرو اس کے آنے کی، اس کا ویلکم ایسا کرنا جیسے یہ ویلکم اس کا آخری ویلکم ہو۔ میں بھی ملنا چاہتا ہوں اس سے، اب میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ جو اتنی دور بیٹھے ہی کٹ پتلی کی طرح لوگوں کو نچا رہا ہے اور جو مجھ سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زریاب نے پرسوچ نظروں سے ڈیرے سے باہر بہتی نہر کو دیکھ کر کہا تھا۔ جی سردار، جیسا آپ کا حکم، ظفر نے احترام سے سر جھکا کر کہا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ داجی کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، ایموشنل بلیک میل کر کے ہر دفعہ اپنی کوئی نہ کوئی بات مجھ سے منوا لیتے ہیں، لیکن یہ والی بات میں ہرگز نہیں ماننے والا داجی آپ کی۔ داجی کا سوچ زریاب بڑبڑایا، نہیں داجی نہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ جب اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گراتا اپنے بال خراب کر چکا تھا۔ آج تک وہ اسے تذبذب کا شکار کبھی نہ ہوا تھا، وہ ہمیشہ اپنوں کے سامنے کمزور ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا تھا کہ داجی کے فیصلے کی وہ نفی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ داجی کو انکار کرے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ داجی مجھ سے جیت جائیں گے، اور پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہوا اور ایک جھرجھری لی تھی۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ زریاب نے دونوں ہاتھوں کانوں کو لگائے تھے۔ وہ تھکا ہارا گھر داخل ہوا، لیکن سامنے داجی کو دیکھ اس نے اپنے لب بھینچے اور اپنے بالوں میں ہاتھ گھماتا دبے دبے قدموں ان کے پیچھے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زریاب، جاگ رہا ہوں میں۔ داجی کی آواز پر اس نے اپنے لب بھینچے اور واپس پلٹ کر ان کی طرف آیا تھا
اور کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ داجی میں بہت تھک گیا ہوں، اب میں آپ سے صبح بات کروں گا، کھانا میں کھا چکا ہوں۔ داجی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھا تھا۔ وہ کہہ کر فوراً پلٹا اور تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ داجی اس کی اس تیزی پر محض سر پکڑ کے رہ گئے تھے۔ بہت ضدی ہو تم، لیکن یاد رکھو میں بھی تمہارا دادا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس رات تم نے میری اور اپنے چاچا کی بات سن لی تھی، تبھی تم اس طریقے سے مجھ سے دور بھاگ رہے ہو، لیکن میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں بیٹا، اگر تم میرے پوتے ہو تو میں بھی تمہارا دادا ہوں۔ وہ کہہ کر گردن اکڑاتے کھڑے ہوئے اور شیر کسی چال چلتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ذرا آپ نے کمرے میں آ کر ایک گھر سانس لیا تھا۔ داجی سے بچنا بہت مشکل کام ہے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال لیں۔ زریاب نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کہا تھا اور پھر فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا کہ اچانک ہی اسے چیخ سنائی دی تھی، اور وہ یہ چیخ کس کی تھی وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ چہرے پر سرد تاثرات لیے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بیڈ پر کھڑی چیخ رہی تھی اور نیچے قالین پر بھاگتے چوہے کو بھاگنے کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ وہ اس قدر تیز چیخ رہی تھی کہ اس وقت وہ چوہا بھاگتا ہوا بیچارہ معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی زریاب نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نظر سیدھا سامنے بیڈ پر ناچتی پریشے پر گئی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنی ہی دھن میں چیخ رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے ایک چوہا تھا۔ زریاب نے غصے سے پہلے اس چوہے کو دیکھا اور پھر پریشے کو۔ تم تو چپ کرو! زریاب کی دھاڑ کے کہنے پر پریشے کی زبان کو بریک لگی تھی، جبکہ وہ چوہا اب گیلری کے راستے سے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ کتنا چیختی ہو اور کتنا فضول بولتی ہو! مجھے لگا تھا کہ تم نے صرف فضول حرکتیں کرنے میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، لیکن نہیں، تم نے تو پوری کی پوری فضول لڑکی ہو۔ زریاب نے غصے سے کہا تو وہ منہ بسوڑتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس نے آگے سے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ زریاب کمرے کا دروازہ بند کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کھڑوس کہیں کا! لالا نہ ہوتے تو اچھے سے بتاتی کہ کون فضول بولتا ہے اور کون فضول ہے۔ وہ کہہ کر اپنے منہ پر تکیہ رکھتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا داجی؟ آپ اتنے صبح صبح یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ساجدہ بیگم نے بے چینی سے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ ہمارے جو لاڈلے صاحب ہیں نا، وہ صبح صبح جلدی اٹھتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں، تو سوچا میں نے آج بات کر ہی لوں، نہ جانے کب آئے گا وہ، داجی نے کہہ کر ایک سرد آہ بھری۔ بابا آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے، اور شاید آپ کی بات تو اس رات اس نے سن لی تھی، تو پھر وہ کیوں مانے گا آپ کی بات؟ ساجدہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ میری بات تو اس کا باپ بھی مانے گا، تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ گھر سے کس وقت باہر نکلتا ہے؟ وہ تو میں نہیں جانتی داجی، لیکن اکثر جلدی چلا جایا کرتا ہے اور کبھی دیر سے جاتا ہے۔ ساجدہ بیگم نے داجی سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ داجی خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ملازمہ چائے لے کر ان کے پاس آئی اور چائے دے کر واپس چلی گئی تھی۔ سردیوں کے ان دنوں میں پہاڑی علاقوں میں دھند بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور سورج بہت دیر سے طلوع ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ہر طرف دھند ہی دھند تھی، سورج ابھی تک نظر نہ آیا تھا۔ السلام علیکم بابا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اتنی سردی میں باہر؟ فاروق صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ بھابھی آپ بھی یہاں بیٹھی ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بابا آپ بھی؟ انہوں نے خفگی سے اپنی بھابھی کو دیکھ کر کہا۔ بھائی بھابا یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ لوں۔ میں تو باہر ٹہلنے کے لیے آئی تھی، لیکن پھر بابا کو یہاں اکیلے بیٹھ دیکھ کر اچھا نہیں لگا، اس لیے بابا کے پاس ہی بیٹھ گئی ہوں، ساجدہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ فاروق صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بھی اپنے بابا کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ان کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ مما کہاں ہیں آپ؟ پریشے اپنی ماں کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی۔ ساجدہ بیگم نے مسکرا کر پریشے کو دیکھا اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پریشے بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگی، پھر داجی کو دیکھ کر ان کے پاس جا کر دبک گئی اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں فاروق صاحب کی بیوی فوزیہ بیگم آئی اور ملازمہ کو چائے کا کہہ کر ساجدہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ پھر احمد صاحب وہاں آئے تو سب کو وہاں بیٹھے دیکھ کر داجی کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پریشے بیٹا آپ اندر چلی جاؤ، دھند بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو پھر سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، فوزیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ نہیں جانا، آپ دیکھیں نا کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، میرا اندر جانے کا دل نہیں کر رہا، آپ کمبل یہیں لے آئیں۔ وہ بچوں کی طرح بول کر واپس آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر فوزیہ بیگم مسکرائی تھی۔ ملازمہ چائے لے کر آئی۔ فوزیہ بیگم نے سب کو چائے دی اور پریشے کے لیے اندر سے شال منگوائی تھی۔ گھر کے سب افراد کہاں ہیں؟ زریاب کمرے سے باہر نکلا تو آج گھر میں اتنی خاموشی دیکھ کر ملازمہ سے پوچھا تھا۔ آج روز کے معمول ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی تھی، وہ آج گھر سے باہر جانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ صاحب جی وہ سب لوگ باہر ہیں، ملازمہ نے احترام سے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔
وہ کہتا ہوا گھر کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ ذریعہ کی نظر جیسے ہی باغیچے میں گئی تو سب لوگ وہاں جمع تھے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ان کے درمیان جا کر بیٹھا تو داجی اپنی بات اس کے سامنے رکھ ہی دیں گے، لیکن ہمت کرتا وہ آگے بڑھا اور سب سے سلام کر کے اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ داجی نے غور سے ذریعہ کے چہرے کو دیکھا۔ میں تم سے کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ جانے تم جناب کہاں غائب ہو، داجی نے غصے سے کہا۔ داجی، آپ کو معلوم تو ہے کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بس اسی وجہ سے بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آنے ہی والا تھا، لیکن پھر وقت ہی نہ ملا، اور رات تو آپ کے سامنے ہی میں دیر سے گھر آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر احترام سے بولا تھا۔ احمد صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ فاروق صاحب بھی دبی دبی ہنسنے لگے تھے۔ داجی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فوزیہ بیگم اور ساجدہ بیگم بھی چہرے پر دوپٹہ رکھ کر اپنی ہنسی دبا گئی تھیں۔ پریشا نے داجی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے داجی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئی بولی۔ داجی مسکرایا اور پھر ذریعہ کو دیکھا۔ ذریعہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح پریشا سے ہو جائے۔ سوچ لو، کل صبح تک کا وقت ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کر جواب دے دینا۔ داجی کھڑے ہوئے اور گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ پیچھے ہی گھر کے باقی افراد اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے تھے، جبکہ ذریعہ وہیں بیٹھا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ داجی نے اپنی بات اس کے سامنے رکھ ہی دی تھی۔ وہ جس بات سے بھاگ رہا تھا وہ بات ہو ہی گئی تھی۔ وہ اپنا خیال جھٹکتا اٹھا اور سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں سب ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے بازار جانا ہے چاچی، کسی کو بولے نہ مجھے بازار لے جائے، پریشا نے فوزیہ بیگم کو دیکھ کر کہا تھا۔ ڈرائیور تو ڈیرے پر گیا ہوا ہے، ایک کام کرو تم ڈیرے پر چلی جاؤ، وہاں پر جو ڈرائیور ہوگا اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جانا، فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی گھر سے نکلی اور ڈیرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیرا ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، زیادہ دور نہ تھا، اسی لیے وہ اکثر ڈیرے پر اکیلی ہی چلی جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈیرے پر داخل ہوئی تو سامنے ہی ذریعہ ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے قدموں میں ایک آدمی گرا ہوا تھا جس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ ذریعہ اپنے سامنے کھڑی پریشا کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، پریشا چیختی ہوئی وہاں سے پلٹی اور بھاگتی ہوئی واپس گھر چلی گئی اور سیدھا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ڈر سے اس کا روں کانپ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ذریعہ کسی کو مار بھی سکتا ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ محض غصے کا تیز ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے تو وہ اتنے دھڑلے سے اس کے سامنے چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ذریعہ کا یہ روپ دیکھ کر وہ کانپ گئی تھی۔ وہ تو اپنے نکاح کے بارے میں بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ داجی سے انکار کرے، لیکن اب تو وہ بالکل اس کے سامنے جانے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ کیا تم اندر ہو؟ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اچک کر کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ جی مما، اس نے دروازہ کھولے ہی بنا ہی جواب دیا۔ تم ڈیرے پر گئی تھی نا، کیا ہوا؟ کوئی ڈرائیور ملا یا نہیں؟ اور تم اتنی تیزی سے کمرے میں بند کیوں ہو گئی ہو؟ ذریعہ نے پھر سے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ اس کی ماں ساجدہ بیگم نے فکر مندی سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ ذریعہ کے ذکر پر وہ بیڈ کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھی۔ نہیں مما، لالا نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں، باہر سردی بہت تھی اسی لیے بھاگتے ہوئے آئی ہوں، اور فکر نہ کرنا میں سونے لگی ہوں، پریشا نے کہا تو اس کی ماں چلی گئی تھی، جبکہ پریشا بیڈ پر لیٹتی چہرے پر تکیہ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ جاگتی رہی تو بار بار ذریعہ کا وہ روپ سامنے آئے گا جو ابھی وہ دیکھ کر آئی تھی۔ شام تک پریشا سوتی رہی تھی، پھر جب بھوک ستانے لگی تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ سر جھکاتی آئی اور اپنے داجی کے پاس بیٹھی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پریشا؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر پوچھا۔ سامنے بیٹھے ذریعہ نے اپنی نظریں اٹھا کر جیسے ہی پریشا کو دیکھا، پریشا کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس لرز گیا تھا اور اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ نہیں مما، میں ٹھیک ہوں، بس صبح سردی زیادہ تھی باہر اور میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے شاید ہلکا سا بخار ہو گیا ہے، رات کو دوائی لے کر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ سر جھکائے ہی بولی تھی۔ اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسے کھانا دینے لگی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور پھر سب اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پریشا ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد اپنے داجی کے کمرے میں جایا کرتی تھی اور رات دیر تک بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی تھی، لیکن آج وہ جلدی کمرے میں چلی گئی تھی۔ داجی کو عجیب لگا، لیکن انہیں لگا کہ آج صبح میں کی جانے والی بات کو لے کر شاید وہ پریشان ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی پریشا کو نہ بلایا تھا۔ جبکہ کمرے میں دبک جانے کے بعد پریشا ہمت کرتی کمرے سے نکلی تھی۔ وہ ذریعہ کے سامنے جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نکاح ذریعہ سے ہو۔ وہ تو اسے بچپن سے لالا کہتی آئی تھی، آخر کیسے وہ اس سے نکاح میں جا سکتی تھی؟
پریشا نے آس پاس دیکھ کر ہلکے سے زریاب کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ہاں آ جاؤ۔ اندر سے زریاب کی آواز آنے پر اس نے اپنا تھوک نگلا تھا اور ہمت کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ پریشے کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ زریاب حیرت سے کھڑا ہوا تھا۔ روز کے برعکس آج وہ بالکل خاموش تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے وہ گھبرائی گھبرائی سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا چپ رہنا زریاب کو بہت بھایا تھا۔ لالا، آپ داجی کو منع کر دیں کہ آپ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے قتل کیا ہے، پریشے نے کہا تو زریاب نے حیرت سے پریشے کو دیکھا تھا۔ کتنے دیدہ دلیری سے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو قاتل کہہ رہی تھی۔ زریاب نے اپنا ایک قدم جیسے ہی پریشے کی طرف بڑھایا تو پریشے نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ زریاب کے ہونٹوں کے کونے کو ایک مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں داجی سے بات کروں گا۔ زریاب نے مزید بات نہ بڑھائی اور اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ پریشا خاموشی سے کمرے سے نکلی اور پھر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ پریشا کے کمرے سے نکلنے کے بعد زریاب کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا، جبکہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ پاگل لڑکی، زریاب نے قہقہا لگا کر کہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پہلے تو میں خود تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں آؤ، زریاب نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا اور پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو زریاب فریش ہو کر کمرے سے نکلا تھا اور سب لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھا۔ سب لوگوں نے سوالیہ نظروں سے زریاب کی طرف دیکھا، جبکہ سب لوگ اس کا جواب جانتے تھے۔ داجی بھی جواب جانتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ زریاب اپنے منہ سے اقرار یا انکار کرے۔ تو زریاب، تم نے کیا سوچا؟ داجی نے زریاب سے پوچھا۔ داجی، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح آج ہی ہونا چاہیے، زریاب نے کہا تو فوزیہ بیگم بری طرح کھانسنے لگ گئی تھیں، جبکہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے بس زریاب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ مان کیسے گیا تھا؟ داجی نے فخر سے گردن اکڑا کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ زریاب ہرگز ہاں نہیں کرے گا۔ داجی نے اپنی آئی برو اٹھائیں اور زریاب کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی فرضی کالر جھاڑتے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ لیکن بیٹا، اتنی جلدی نکاح؟ فاروق صاحب نے پوچھا۔ مجھے کسی کام سے ملک سے باہر جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پریشا کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اور میں ٹکٹس پہلے ہی کروا چکا ہوں۔ کل کی ہماری فلائٹ ہے، اسی وجہ سے بس میں چاہتا ہوں کہ آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے، زریاب کہہ کر اٹھا اور سب سے الوداعی کلمات کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کیا یہ زریاب ہی تھا؟ ساجدہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، یہ زریاب ہی تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح کام کی بات کی ہے، فوزیہ بیگم نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے ہی مجھے ڈرا رہے تھے کہ وہ اس شادی کے لیے انکار کر دے گا، لیکن دیکھو اس نے تو آج ہی نکاح کا کہہ دیا ہے۔ جاؤ فوراً پریشا کو بتاؤ، میں جانتا ہوں پریشا کو ہمارے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے شام کے لیے تیار کرو، آخر میرے پوتے نے ہاں کر دی ہے۔ ساجدہ بیگم ہوش میں آتی اٹھیں اور پھر گھر کا کام ختم کر لینے کے بعد فوزیہ بیگم کے ساتھ وہ پریشا کے کمرے میں گئی تھی، جہاں پریشا پرسکون سے سو رہی تھی۔ پریشا بیٹا، اٹھ جاؤ، ساجدہ بیگم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ گھما کر کہا۔ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ساجدہ بیگم نے کہا تو پریشا فوراً اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں بند ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آئی تو وہ اپنی ماں اور تائی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ جی مما، بولیں کیا ہوا ہے؟ وہ تو بہت خوش ہو رہی تھی کہ آخر زریاب نے اس سے نکاح سے منع کر دیا ہے، تبھی تو اس کی ماں اس سے بات کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان کے آگے کے الفاظ سن کر پریشا کو یوں لگا تھا کہ وہ گہری کھائی میں گر گئی ہے۔ بیٹا، زریاب نے تم سے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارا نکاح آج رات ہی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پریشا بالکل ساکت ہو گئی تھی، اچانک ہی اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کیا ہوا ہے پریشا، تم ٹھیک ہو؟ اس کا یوں دم بخود ہونا دیکھ کر اس کی ماں اور فوزیہ بیگم فکر مندی سے اس کی طرف بڑھیں۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں، اپنی ماں کو پریشان ہوتے دیکھ کر وہ فوراً بولی تھی۔ تمہارا رنگ اچانک سے یوں زرد کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ابھی بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کے پوچھ رہی تھی۔ مما، بخار ہو رہا ہے اور نہا کر آئی ہوں، پانی ٹھنڈا تھا شاید اسی وجہ سے، پریشا نے کہہ کر سر جھکایا۔ بیٹا، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں داجی کے فیصلے پر؟ زریاب نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے، فوزیہ بیگم نے پوچھا تو پریشا کا دل کیا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے اور کہے کہ ہاں اسے اعتراض ہے، وہ زریاب سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ اس سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی ہے، چھپ جانا چاہتی ہے، لیکن افسوس وہ ایسا کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے داجی کا دل ہرگز نہیں توڑ سکتی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی جان سے عزیز داجی کے فیصلے کی نفی کر سکے۔ نہیں نہیں، مجھے میرے بڑوں کی بات پر کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟
ہمیشہ سے فیصلے وہی تو کرتے آئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ آج پہلی دفعہ پریشا نے یوں سمجھداری والی بات کی تھی۔ ساجدہ بیگم مسکرائیں اور پھر فوزیہ بیگم اور ساجدہ بیگم باری باری اس کے پیشانی پر بوسہ دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ غصے سے اٹھی اور ذریعہ کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت وہ گھر پر ہے یا نہیں، لیکن اس کے سر پر غصہ اس قدر سوار تھا کہ وہ بس ذریعہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ الماری کے پاس کھڑا ہاتھ میں نوکدار چاقو لیے اس کی دھاڑ چیک کر رہا تھا۔ پریشے کو یوں اچانک دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ذریعہ نے وہ چاقو اپنے ہاتھوں میں گھمایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس معاملے میں بات کرنے آئی ہے، لیکن وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ واپس دیکھنا چاہتا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ ذریعہ کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر پریشے کا غصہ تو کسی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ اس طریقے کا حق تم تبھی رکھتی ہو جب تم میرے نکاح میں ہو۔ ذریعہ نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے چاقو کو ہاتھ میں گول گول گھما کر کہا، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ منع کر دیں گے، لیکن آپ نے تو ہاں میں جواب دے دیا۔ ہاں، میں نے کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ نوکدار چاقو پریشے کی طرف لیے بڑھ رہا تھا کہ پریشے نے اپنے قدم اور پیچھے لینے شروع کر دیے تھے۔ میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں لالا؟ وہ خوف سے پھیلی آنکھوں سے چاقو کو دیکھ کر بول رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں کا مرکز اپنے چاقو پر دیکھ کر ذریعہ وہ چاقو پریشے کی طرف بڑھایا۔ کیا تم نے اس نکاح سے انکار کر دیا؟ اچانک ہی اسے اپنے قریب آتے دیکھ پریشے کی چیخ نکلی تھی اور وہ اچھل کر خارجی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، میں نے انکار نہیں کیا۔ اچھی بات ہے جو تم نے انکار نہیں کیا۔ اگر تم نے انکار کیا بھی تو یاد رکھو، اسی چاقو سے تمہاری گردن کاٹ کر دور کہیں ندی میں پھینک کر آ جاؤں گا۔ ذریعہ نے کہا تو پریشے نے ڈری سہمی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا، جبکہ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے ذریعہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پریشے کمرے سے باہر نکلتی بھاگ گئی تھی۔ کتنی بے وقوف لڑکی ہے، ویسے تو بڑی میرے سامنے شیر بنتی تھی اور اب ڈر رہی ہے۔ ذریعہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا، وہ تو یہاں گھر پر کچھ ضروری کاغذات لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اپنی الماری میں چاقو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اس نے یہ چاقو کب لیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا تو ہمیشہ یہ چاقو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، لیکن اتنے میں ہی پریشے کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور نہ جانے وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر فائل اٹھا کر اپنے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، جبکہ ذریعہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک نکاح کرنے پر وہ کسی کو بلا تو نہ سکے تھے، لیکن انہوں نے ولیمے کی دعوت پر سب کو بلانے کا سوچا تھا۔ ذریعہ نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 8 بجے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور ڈیرے سے نکل کر سیدھا گھر آیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دادا جی بے صبری سے بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم؟ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، دادا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے دادا جی، فکر نہیں کریں، یہیں تھا میں، اور کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ خیر، نکاح خواہ کو بلائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر میں فریش ہو کر واپس باہر آیا تو نکاح خواہ بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ پریشے گھبرائی ہوئی اپنی ماں ساجدہ بیگم کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ ذریعہ نے ایک نظر پریشے پر ڈالی اور دادا جی کے ساتھ بیٹھا۔ بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ابھی سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ذریعہ کا موبائل بجا۔ ذریعہ نے موبائل کی طرف چونک کر دیکھا اور موبائل کان کو لگایا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سائیڈ میں آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے موبائل کان کو لگایا اور سوال کیا۔ صحیح ہے، تم خود کو تیار رکھو، میں ابھی نکلوں گا، اور یاد رہے یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اگر یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کسی اور تک گئی پھر یاد رکھو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ذریعہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ پیچھے کھڑی پریشے کو دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ کسی غلط الفاظ کا استعمال کرتا تھا پریشا اس کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا تو پریشا پیچھے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ پریشا کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ پریشا واپس بھاگنے ہی لگی تھی کہ ذریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور ایک سائیڈ پر ہاتھ رکھ کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ پریشا ذریعہ کے ساتھ سے اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ پریشا نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی، جس کی وجہ سے وہ خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اگر تم نے ایک آنسو بھی بہایا تو یاد رکھو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، اور جیسا تم سوچ رہی ہو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔
تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تمہیں میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ زریاب کہہ کر مسکرایا اور پریشے کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹاتا اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ماما، کیا میری پیکنگ کروا دی آپ نے؟ زریاب نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آپ کی اور پریشے کی پیکنگ ہو چکی ہے، آپ فکر نہیں کرو، فوزیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو زریاب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مما، ہم لوگ کل کی جگہ آج ہی جا رہے ہیں اور اسی وقت ہمیں نکلنا ہوگا۔ فوزیہ بیگم نے حیرت سے زریاب کو دیکھا تھا اور پھر فاروق صاحب کو۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ٹکٹس کل کی ہیں، تو آج اچانک کیوں؟ تم کیا کر رہے ہو زریاب؟ جو تم گھر والوں سے چھپا رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ دادی غصے سے بولے تھے۔ دادا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے کچھ چھپا سکتا ہوں؟ بس کچھ کیڑے ہیں جو میرے راستے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کا حق ہے وہ انہیں دے دیا جائے۔ انہی کو ٹھکانے لگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی حفاظت کرنا اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اپنا فرض بہت اچھے سے نبھاتا ہوں۔ زریاب نے کہا تو دادا خاموش ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنا اور پریشے کا خیال رکھنا۔ جاؤ فاروق، دونوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آؤ۔ دادا نے کہا۔ نہیں دادا جی، ہم چلے جائیں گے، رات کافی گہری ہو گئی ہے، واپس آتے وقت دیر ہو سکتی ہے بابا کو، اور جب تک میں واپس نہیں آ جاتا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ میرے واپس آنے کا انتظار کیجیے گا یا میری کال کا انتظار کیجیے گا، اور اگر کسی نے جانا بھی ہے تو جو گارڈز باہر ہیں ان کے ساتھ جائیے گا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ فوزیہ بیگم نے پریشے اور زریاب کا سامان ملازمہ سے کہہ کر گاڑی میں رکھوا دیا تھا، جبکہ پریشے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، اور کم از کم اس انسان کے ساتھ تو ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی جو ایک قاتل ہو۔ اور مما، مجھے نہیں جانا، میں پہلے بھی تو ایسے ہی گھر میں رہا کرتی تھی اور یہ چلے جایا کرتے تھے، اب بھی بولیں نا تو یہ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بولی تھی۔ بیٹا، تم نے جانا تو پڑے گا، تمہارا نکاح ہوا ہے اور زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تم لوگ واپس آ جاؤ گے، کیوں فکر کرتی ہو؟ ساجدہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ پریشا باری باری سب گھر والوں سے ملی تھی، جبکہ زریاب اس کے رونے سے تنگ آ گیا تھا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ نہیں جا رہی ہو، 1 ہفتے بعد تو واپس تم نے اسی گھر میں آنا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں کہیں الگ رکھنے والا ہوں، رونا بند کرو۔ زریاب نے اسے سب کے سامنے ہی جھڑک دیا تھا۔ پریشا نے شکوہ کن نگاہوں سے اپنے دادا جی کی طرف دیکھا۔ بیٹا، جاؤ جا کر گھوم کر آؤ۔ صحیح کہہ رہا ہے وہ، تم نے واپس ہی آنا ہے، پھر میں اس کی خبر لوں گا۔ تمہیں ڈانٹا ہے نا، اس چیز کا بھی بدلہ میں اس سے لے لوں گا، دادا نے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور ایئرپورٹ کے لیے دونوں روانہ ہوئے تھے۔ پورا راستہ پریشا نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ لڑکی، رونا بند کرو، ورنہ لوگ سمجھیں گے میں تمہیں زبردستی لے کر جا رہا ہوں۔ ایئرپورٹ کے پاس گاڑی روک کر زریاب نے کہا۔ پریشا نے اپنی آنکھیں صاف کی اور شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ زریاب نے آگے بڑھ کر پریشا کا ہاتھ تھاما اور اپنا سامان لیتا ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ سر، یہ رہے وہ سارے ثبوت جو آپ نے مجھ سے منگوائے تھے۔ زریاب ابھی وہاں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ظفر اس کے پاس آیا۔ پریشا نے حیرت سے ظفر کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ بھوت! پریشا کے منہ سے بس ایک یہی الفاظ نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، زریاب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لڑکی، کوئی بھوت ووت نہیں ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ جیسا تم نے دیکھا ہے ویسا بالکل بھی نہیں تھا، لہٰذا اپنا منہ بند رکھو۔ اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلے تو یاد رکھو تمہاری زبان تمہارے حلق سے کھینچ لوں گا اور واپس تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ زریاب نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ اس قدر اس کے تیز بھوت کہنے پر کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ آس پاس کھڑے کچھ لڑکے اس کا جائزہ لینے لگے تھے۔ زریاب اس کی خوبصورتی سے اچھے سے واقف تھا اور اس وقت اسے یہ بات گراں گزری رہی تھی کہ سامنے کھڑے لڑکے پریشا کو گھور رہے تھے، جبکہ پریشا کا پورا دھیان ظفر کی طرف تھا۔ پریشا کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر لہرایا۔ ظفر آنکھیں بند کیے زریاب کے قدموں میں پڑا تھا، جبکہ زریاب کے ہاتھ میں گن تھی۔ پریشا چیختی ہوئی جیسے ہی باہر کو بھاگی تو ظفر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسے مذاق نہیں کیا کرو، وہ پاگل لڑکی تمہیں مرا ہوا سمجھ کر چیختی ہوئی گھر جا کر یہ ڈھنڈورا پیٹ دے گی کہ میں نے قتل کر دیا ہے، زریاب غصے سے بولا تھا، جبکہ ظفر اپنی ہنسی دبانے لگا تھا۔ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ ایک دفعہ ہم کر کے دیکھیں گے کہ آپ جب مجھے گولی ماریں گے
سچ میں مجھے لگتی ہے یا نہیں؟ تو مجھے لگا کہ اگر ہم چیک کریں تو اچھے طریقے سے چیک کریں، پوری اداکاری ہونی چاہیے۔ ظفر نے کہا تو ذریعہ نے نفی میں سر ہلایا تھا اور گن اس کو دیتا واپس ٹیبل پر جا کر بیٹھا فائلز دیکھنے لگا تھا۔ ظفر نے ایک بیگ ذریعہ کو پکڑایا۔ تمہاری ٹکٹس بھی ہو چکی ہیں، ذریعہ نے کہا تو ظفر نے اسپات میں سر ہلایا اور خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ زندہ کیسے ہے؟ آپ نے ادھر اسے مار دیا تھا نا؟ پریشا خود سے ذریعہ کے قریب ہو کر اس کے کان پر جھک کر بولی تھی، جبکہ پریشا کا یوں اچانک اپنے قریب آنا ذریعہ کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ ذریعہ نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا تو ذریعہ کی ناک پریشا کی ناک سے مس ہوئی تھی، لیکن پریشا پیچھے نہ ہٹی اور آنکھیں پٹ پٹاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ذریعہ نے فوراً اپنے چہرے کا رخ بدلا۔ مجھ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھو۔ باقی رہی تمہارے اس سوال کا جواب تو وہ صرف ایک غلطی تھی، گولی نہیں لگی تھی اسے۔ ذریعہ نے اسے مزید کوئی صفائی نہیں دی تھی، بس اتنا کہہ کر بات ختم کی تو پریشا خاموش ہو گئی تھی، جبکہ کافی حد تک ڈر اس کا ختم ہو گیا تھا۔ ذریعہ نے قتل نہیں کیا، وہ آس پاس کے نظارے سے لطف اندوز ہوتی اپنے ہی مگن میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی منزل کے لیے نکلنے والے تھے، جب سے پریشا یہاں فلیٹ پر آئی تھی اکیلی تھی۔ نہ جانے ذریعہ خود کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے حیرت سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ ذریعہ واپس آ گیا ہے، اسی لیے وہ اٹھ کر خارجی دروازے کی طرف بڑھی اور بنا پوچھے اس نے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ وہ انسان آگے بڑھا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا وہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، یہ سارے ثبوت ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب وہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ذریعہ نے ایک فائل، کچھ USB اور CDs پولیس آفیسر کے سامنے رکھ کر کہا۔ اس پولیس آفیسر نے وہ USB اٹھائیں اور پاس کھڑے کانسٹیبل کو دے دیں۔ وہ کانسٹیبل لے کر ایک کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ کانسٹیبل واپس باہر آیا تو اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے ذریعہ صاحب، ہم آپ کے کہنے پر جلد ہی عمل کریں گے، اور رہی بات اس کی تو اسے تو ہم جلد سے ہی پکڑ لیں گے۔ بس آپ اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ جتنا شاطر ہے اس کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ آپ نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بس آپ اسے جلد از جلد پکڑیں، میں چلتا ہوں۔ ذریعہ کہہ کر اٹھا اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ذریعہ، اچانک پلان میں تبدیلی کیوں؟ ظفر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ذریعہ تو یہاں آ کر خود اسے پکڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اچانک کیوں اس کا پلان بدلتے دیکھ کر ظفر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ قانون کے دائرے میں رہ کر جو کام کیے جائیں وہی محفوظ ہوتا ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا، تم واپس پاکستان چلے جاؤ، میں پیچھے دنوں میں واپس آ جاؤں گا، ذریعہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر الوداعی کلمات کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ذریعہ نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ وہ لوگ صبح 10 بجے یہاں پہنچے تھے، لیکن ابھی تک وہ واپس گھر نہیں گیا تھا۔ اب اسے پریشے کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں دے کر آیا تھا۔ ذریعہ نے کھانے کے لیے کچھ سامان لیا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی فلیٹ کے باہر پہنچا تو وہاں چند لوگ جمع تھے۔ ایکسکیوز می، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ذریعہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس فلیٹ کے مالک کا پتہ نہیں کہاں ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، وہاں کھڑے آدمی نے کہا تو ذریعہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ذریعہ کھانا سائڈ میں رکھتا خود کو تسلیاں دیتا کمرے چیک کرنے لگا تھا، لیکن پریشا اسے کہیں بھی نہ ملی، نہ وہ کچن میں تھی نہ ہی وہ کمروں میں تھی۔ میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ آخر میں نے اس کو اتنے ہلکے میں کیسے لے لیا؟ آخر کیسے بھول گیا کہ وہ پری کو بھی جانتا ہے؟ ذریعہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس آدمی نے پھر سے پوچھا تو ذریعہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور موبائل نکال کر ظفر کو کال کی۔ ظفر، کہاں ہو تم؟ واپس پولیس اسٹیشن پہنچو، اس نے پریشا کو اٹھا لیا ہے، اب یہ معاملہ پولیس نہیں ذریعہ شاہ خود دیکھے گا۔ ذریعہ نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور گھر سے نکلتا ریش ڈرائیونگ کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا، جہاں ظفر پہلے سے ہی موجود تھا۔ پولیس مسلسل بہرام کی لوکیشن ٹریس کر رہی تھی، لیکن آخری لوکیشن ذریعہ کے گھر کی ہی دکھ رہی تھی۔ مجھے میری بیوی چاہیے، وہ بھی جلد از جلد، ذریعہ دھاڑا تھا۔ سر، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ذریعہ شاہ کے نمبر پر کال آئی۔ کیسے ہو ذریعہ؟ مقابل کی آواز سن کر ذریعہ شاہ کے غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں بہرام، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تیری دشمنی مجھ سے ہے، یہ دشمنی مجھ تک محدود رکھ۔ اگر یہ دشمنی گھر تک گئی تو یاد رکھ، پیچھے تیری بیٹیاں بھی ہے اور تیری ماں بھی ہے۔
ज़रियाब गुस्से سے دھاڑا تھا جبکہ پولیس اب اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرنے لگی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا تیری اس دھمکی سے۔ ویسے سچائی بھی یہی ہے، تجھے ملا کیا؟ پوری زندگی میں تو نے ہمیشہ میرے کام میں ٹانگ اڑائی۔ میں جب بھی کچھ بھی کرتا تو بیچ میں آ جاتا کہ یہ غلط ہے۔ تجھے سچائی کی مورت بننا ہے تو بن، مگر تو میرے راستے میں بار بار کیوں آتا ہے؟ اس بار تجھے میرے راستے میں آنے کی سزا میں دوں گا۔ بہرام نے غصے سے ہونٹ چبا کر بولا تھا۔ بہرام ذریاب کا بچپن کا دوست تھا، لیکن جہاں ذریاب اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا کرتا تھا، وہیں بہرام ہر برے کام میں ملوث ہوتا تھا۔ ذریاب وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر پولیس آفیسر کی بتائی لوکیشن کی طرف بڑھا۔ ذریاب شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر بہرام کے پاس پہنچ جائے۔ وہ پریشے تو چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جایا کرتی تھی، نہ جانے اب اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی ذریاب کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی میں آج پہلی بار وہ اتنا بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا۔ کل تک جو لڑکی سے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، آج وہ اس کے لیے پاگلوں کی طرح سڑکوں کو دھول چھاننے لگا تھا۔ جو لوکیشن بہرام کی شو ہوئی تھی، وہ لوکیشن اس لوکیشن پر بہرام تو تھا ہی نہیں، اور پاگلوں کی طرح مسلسل بس پریشے کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن پریشے نظروں سے اوجھل بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اسے ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اچانک پولیس آفیسر کا موبائل بجا۔ ہیلو سر، یہاں پر 2 آدمیوں کی لاش ملی ہے۔ گاڑی کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی میں 2 افراد تھے، دونوں ہی مر چکے ہیں، اور جس انسان کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ وہی انسان ہے۔ پولیس آفیسر نے ذریاب کی طرف دیکھا تھا اور کچھ ہدایات دے کر رابطہ منقطع کر گیا۔ آپ کو خود کو سنبھالنا پڑے گا۔ بہرام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کی شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ابھی آگے پتہ نہیں پولیس آفیسر کیا بول رہا تھا، لیکن ذریاب شاہ کے تو کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی تھیں۔ نہیں نہیں، ذریاب کہتا وہاں سے پلٹا تھا جب پولیس کی گاڑیاں آگے تھیں اور ذریاب شاہ کی گاڑی پیچھے۔ ذریاب بار بار چیخ چیخ کر انہیں گاڑی تیز چلانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھا ظفر اسے بار بار حوصلہ دے رہا تھا۔ ذریاب جیسے ہی وہاں پہنچا تو سامنے ہی وہ گاڑی بری حالت میں پڑی تھی، جبکہ بہرام کی حالت کافی خراب تھی۔ ہاتھ پاؤں جسم کافی حد تک ٹرک کے نیچے آنے کی وجہ سے کچل گیا تھا، جبکہ چہرہ کافی حد تک ٹھیک تھا، لیکن اس کے ساتھ موجود انسان کی شناخت کرنا بالکل ہی ناممکن تھا۔ اس کے جسم پر وہی دوپٹہ ملا تھا جو پریشے نے صبح لیا ہوا تھا۔ ذریاب وہیں گر گیا اور اس کی ایک چیخ وہاں گونجی تھی۔ ذریاب! اپنے نام کی پکار سن کر ذریاب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پیچھے پریشے درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی، سر اور جسم پر کافی چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ دوپٹہ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ ذریاب اٹھ کر پریشے کی طرف بھاگا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ذریاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور وہ پاگلوں کی طرح بنا لوگوں کی پرواہ کیے پریشے کے چہرے کو چومنے لگا تھا، جبکہ ذریاب کا یہ دیوانہ پن دیکھ کر ظفر مسکرایا تھا اور پولیس والوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کچھ قانونی کارروائی کے بعد ذریاب پریشے کو لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ پریشے کافی گھبرائی ہوئی تھی، وہ تو ذریاب کے سینے سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریشے، مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ذریاب نے پریشے کو سینے سے لگائے کہا۔ اب آپ کہیں نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگا تھا، پریشے نے روتے ہوئے کہا۔ ذریاب نے ایک سرد آہ بھری اور پریشے کو مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ پوری رات اس نے پریشے کو ڈھونڈتے گزاری تھی۔ ان چند پلوں میں ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ پریشے اس کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ وہ اب اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پریشے کو کھانا کھلانے کے بعد ذریاب نے اسے فریش ہونے کے لیے واش روم میں بھیجا، لیکن وہ اکیلی واش روم میں بھی ڈر رہی تھی، جبکہ ذریاب نے اس کی یہ مشکل بھی حل کر دی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کمرے کی لائٹ بند کی اور خود سائڈ میں کھڑا ہو گیا تھا اور مسلسل بول رہا تھا تاکہ پریشے گھبرائے نہیں اور اس کو یہی لگے کہ ذریاب اس کے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کو میڈیسن دینے کے بعد وہ پریشے کو اپنے سینے پر لیے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔